الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سب سے پہلے اس آیت کی درست ادائیگی. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے. اس کا آغاز یوں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ. یہ وا ہے، داد نہیں، نہ زا ہے، اس لیے اس کو کہنا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ. یہ منع نکالنا ہے. مساجد اللہ، اللہ کے نام کو مقرر ان یذکر فیہا اسمہ. یہ یذ لال ہے، زال نہیں، زائد نہیں. وسعی فی خرابها، سین کے بعد عین کا خوب خیال رکھنا ہے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ من اظلم، کون ہے بڑھ کر ظالم؟ کس سے؟ ممن منع، جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں. کس سے منع کیا؟ کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کا نام لیا جائے. وسعی فی خرابها، اور مسجدوں کی خرابی اور اجاڑنے کے لیے کوشاں. مسجدوں کو اجاڑنا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو یا تو نماز سے روکا جائے یا نماز کے وقت ایسی سازش کی جائے کہ وہ لوگ درست طریقے سے نماز میں مشغول نہ رہ سکیں. یہ ہے مسجدوں کی خرابی. اور مسجدوں کی آبادی کیا ہے؟ کہ ان میں اللہ کا ذکر ہو، ان میں قرآن کی تلاوت ہو. مسجد تو بنا دی شبر میں، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. جو لوگ اپنے دلوں میں ایمان کی نورانیت لیے ہوئے ہیں، ایمان کی حرارت سے ان کے دل بسے ہوئے ہیں، ان کے لیے نہ مسجد کی بنا مشکل ہے، نہ اسے آباد کرنا مشکل ہے. اور جو لوگ اللہ کی عظمت سے خالی دل رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت نہیں ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے من لیس فی، جس شخص کے دل میں اللہ کا قرآن نہیں تو اس کی مثال برباد اور اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے. تو یہ روحانی آبادی ہو یا مسجد کی ویسے تعمیر ہو، تو مسجدیں اس لیے نہیں کہ انہیں گرایا جائے، انہیں اجاڑا جائے. یہ سب سے بڑی اللہ کی شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے. جس علاقے میں بھی مسجد ہے وہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور اللہ کے شعائر کا اہل ایمان پہ حق ہے کہ وہ اس کی تعظیم کریں، نہ گرائیں نہ اجاڑیں، بلکہ آباد بھی کریں ذکر و اذکار سے اور اعمال مسجد سے.
اور ان کی تعمیر میں بھی خوبصورت پختگی اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ من بنا للہ مسجدا، جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ نے اس کے لیے گھر بنا دیا جنت میں۔ تو کتنی بڑی بدبختی ہے آج ان لوگوں کی جو مسجدوں کو گرا رہے ہیں، پاکستان میں یا ہندوستان میں یا کرۂ ارضی کے کسی شہر اور ملک اور محلے میں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کہ اللہ کے انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کی آبادی وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جن کی اللہ گواہی دیتے ہیں ان کے ایمان کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد اور تعمیر کرنے والا بنائے۔ اللہ فرما رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے روکا، منع کیا اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر سے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ وسعی فی خرابہا، اور ان کے اجاڑنے میں کوشش بھی کی، شریک ہوا وہ، یہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے۔ اور اللہ کی مسجدوں کی محافظت، اللہ کی مسجدوں کی آبادی، اللہ کی مسجدوں کی تعمیر، اس کے بارے میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا خوشخبری دی ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے ایمان کی گواہی کو اپنے قرآن میں قیامت تک کے لیے ثبت فرما دیا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو اجاڑنے کی فکر میں ہیں، اجاڑنے کے عمل میں شریک ہیں، فرمایا ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کا تو کام یہ تھا کہ اللہ کی مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں، یہ تھا ان کا اصل کام۔ اہل ایمان کا، اللہ کے بندوں کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھروں میں خوف کھاتے ہوئے داخل ہوں، ڈرتے ہوئے داخل ہوں کہ کہیں ہم سے سوء ادبی نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالی اور اس گھر کے مالک کے حق میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ یہ ہے مطلب اس کا۔ تو ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ جب بھی داخل ہوتے مسجدوں میں تو اس خوف سے داخل ہوتے کہ یہ اللہ کا عظیم گھر ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، اب جو لوگ اجاڑنے کی غرض سے کوشاں ہیں دنیا میں، اللہ نے دیکھیں ان کے حق میں اس دنیا میں اور آخرت میں کیا فیصلہ فرمایا۔ فرمایا لہم خزی، ان کے لیے بہت بڑی رسوائی ہے۔ اور آگے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب آپ دیکھیں جس عذاب کو باری تعالی عظیم کہیں وہ کتنی بڑی ذلت کا باعث ہوگا انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی غرض یہ ہے کہ مساجد کو ویران کرنا، اجاڑنا سبھی کے نزدیک ایک قبیح عمل اور ایک شنیع فعل ہے، اور یہ تینوں گروہ یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ انہی مساجد کی بربادی میں لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہود کے ہاتھوں مسجد اقصی کی
توہین ماضی میں بھی ہوتی رہی اور آج بھی ہو رہی ہے۔ غور کریں یا مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے اس معجز کلام پہ جسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ اب آج بھی ایک گروہ مسجد اقصی کی ویرانی میں لگا ہوا ہے، جبکہ مکے کے مشرکین اس وقت مسجد حرام کی ویرانی کی کوشش تھے اور اس میں اللہ کے نام کو لینے سے روکتے تھے۔ سبھی کے علم میں ہے تو مسلمان کئی سال تک دعوت نہیں دے سکے جہراً علانیہ طور پر، اور روک مشرکین مکہ تھے۔ تو اس روکنے کا اثر یہ تھا کہ مسجد حرام میں اللہ کے نام لینے کو روکنا یہ لازم آتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان ظالموں کو چاہیے تھا کہ ہر مسجد میں، وہ مسجد حرام ہو، وہ مسجد اقصی ہو، اور دنیا کے کسی کونے کی کوئی بھی مسجد ہو، جب بھی داخل ہوں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ میری درخواست ہے کہ ہم مسلمان دنیا میں جہاں بھی بستے ہیں، ہمارے علاقے اور محلے ہی کی مسجد کیوں نہ ہو، داخل ہوتے ہوئے جب آپ دایاں قدم اندر رکھتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ میری درخواست ہے کہ یہ تصور بھی ہمیں رہے کہ یہ ہمارے خالق و مالک کا گھر ہے، اس میں ہمیں اسی سے فتوحات مانگنی ہے، اور غیر اللہ کا کوئی اثر ہمارے ظاہر اور باطن پہ نہ رہے، نہ ہمارا ظاہر غیر اللہ کے سامنے جھکے اور نہ ہی ہمارا دل۔ آگے اللہ نے فرمایا ان کے لیے جو اللہ کی مساجد کی آبادی کی بجائے اجاڑنے کی فکر میں ہیں، دنیا میں رسوائی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اور ان کو دنیا میں بھی سخت رسوائی نصیب ہوگی۔ اس یون نہ کرا ہے کہ قتل ہوں گے، قید کیے جائیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم۔ اے مسلمانوں، اگر تم کو مسجد حرام اور مسجد اقصی میں جانے سے روکیں تو تم اس پہ ناراض نہ ہو۔ اگلی آیت میں اس کا جواب ہے انشاءاللہ، جسے ہم اگلی مجلس بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔